بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله۔ انتہائی واجب القدر، واجب الاحترام، ذی قدر سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سالانہ پروگرام بسلسلہ ذکر اہل بیت کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ اس بابرکت پروگرام میں اور آپ حاضر ہیں۔ دعا کریں اللہ کے پاک پاکیزہ دربار میں اللہ ہم سب کا آنا اپنے پاک دربار میں قبول فرمائے۔ ہمارے دو پروگرام ہوتے ہیں سالانہ، ایک محرم شریف میں ہوتا ہے اور ایک آگے ربیع النور شریف یعنی ربیع الاول میں ہوتا ہے۔ محرم شریف میں ہم حضور علیہ السلام کی آل پاک کے حوالے سے پروگرام کرتے ہیں مسجد حاضہ میں، اور ربیع النور شریف میں حضور کی آمد کے حوالے سے پروگرام کرتے ہیں۔ یہ سالانہ ہمارے اس مسجد کے دو پروگرام ہیں۔
جن دو پروگراموں میں اہل محلہ بڑے پیار اور محبت سے شرکت فرماتے ہیں، سب کے علم میں بھی ہونا چاہیے کہ سال میں یہ جو دو محافل ہیں یہ ہماری مرکزی محافل ہوتی ہیں۔ ان محافل میں اہل محلہ کا پیار محبت یقیناً نظر آتا ہے کہ وہ ہر حوالے سے مسجد کے ساتھ پیار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں آپ تمام دوست احباب کو بچوں سے لے کے بڑوں تک، جوانوں سے لے کے بزرگوں تک سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج کا اپنا قیمتی وقت اللہ کے دربار میں دیا ہے۔ دل سے سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ آج کا ہمارا یہ پروگرام کرنا اور تیرے بندوں کا اس پروگرام میں شریک ہونا ہم سب کے والدین کے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ ہمارے پاس وقت انتہائی کم ہے، چونکہ جو ٹائم ہم دیتے ہیں اسی ٹائم کے مطابق ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنا پروگرام وائنڈ اپ کریں۔ انشاءاللہ العزیز 11 بجے پروگرام کا اختتام ہے، لنگر شریف دے دیا جائے گا۔ بس تھوڑی دیر کے لیے آپ دوست احباب کے سامنے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اگر آپ محبت فرمائیں، پیار فرمائیں، بالخصوص جتنے نوجوان سمجھدار بزرگ احباب تشریف فرما ہیں، آپ سے ہی میں نے مخاطب ہونا ہے۔ باقی بچے پروگرام میں رونق تو ضرور بنتے ہیں لیکن وہ پروگرام سننے کے لیے نہیں آتے۔ پروگرام سننا ہوتا ہے سمجھدار لوگوں نے، جوانوں نے، بزرگوں نے۔ میں جو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں یہ ساری کی ساری باتیں اللہ کے قرآن سے ہیں، سونے نبی کی سونی زبان سے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، 3 پارے سے ایک آیہ مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے۔ اس آیہ مقدسہ میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کا ذکر فرمایا ہے۔ اس آیہ مقدسہ کا پس منظر یعنی شان نزول میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ ایک وقت تو تھا کہ عیسائی اور یہودی نجران کے رہنے والے، کہاں کے؟ اب آپ بولتے چلے جائیے گا، کہاں کے رہنے والے؟ نجران کے رہنے والے، اور نجران یہ یمن کا علاقہ ہے۔ وہاں سے یہودیوں کا، عیسائیوں کا ایک وفد آتا ہے، ایک گروہ آتا ہے اور آ کے حضور سے مناظرہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بحث و مباحثہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا موضوع یہ تھا عیسائیوں کا، جس موضوع پہ وہ حضور سے گفتگو کرنے کے لیے آئے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ عیسائی اس بات پہ حضور سے بحث و مباحثہ کرنے کے لیے یمن کے علاقے نجران سے چلے مدینہ منورہ آئے۔ غور کیجئے گا، آج سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ آ کے حضور سے مناظرہ کرنے کی، بحث و مباحثہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ موضوع یہ ہے، عیسائی کہتے ہیں کہ ہمارا ماننا یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور میرے اور آپ کے محبوب فرماتے ہیں نہیں، اللہ اولاد سے پاک ہے، وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے نبی اور اللہ کے بندے ہیں۔ حضور کا یہ فرمانا تھا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور حضور نے اس پہ بہت سارے دلائل دیے۔ قرآن پاک کی آیات بینات پڑھ کے حضور نے انہیں سنائی
لیکن جو بندہ ضدی ہوتا ہے نا، غور کیجئے گا، جو بندہ ضدی ہوتا ہے، جو اپنی ہی منوانا چاہتا ہو، دوسرے کی ٹھیک بھی ہو تو وہ ماننے کے لیے تیار، بولیے، دوسرے بندے کی بات ٹھیک بھی ہو تو وہ ماننے کے لیے تیار، اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ شاید اگر میں کسی دوسرے کی مانوں گا تو میری انسلٹ ہوگی، بے عزتی ہوگی، تو وہ اپنی ہی منواتا ہے، چاہے غلط ہو چاہے صحیح ہو، غور کیجئے گا۔ لیکن وہ جن سے بحث و مباحثہ کرنے کے لیے آئے تھے وہ تو پوری کائنات کے سردار تھے۔ ایک طرف بحث و مباحثہ کوئی میرے اور آپ کے ساتھ کرے، میرے اور آپ کے ساتھ تکرار کرے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر کوئی حضور سے آ کے بحث و مباحثہ کرنے لگ جائے، جن کو اللہ نے پوری کائنات کے لیے رہبر و رہنما، پیشوا، پوری کائنات کا سردار بنا کے بھیجا ہے، انہیں آ کے کہتے ہیں کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، حضور نے فرمایا نہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے، بولیے، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ اور ہمیں حضور علیہ السلام نے وہ آسان سی سورہ مبارکہ اللہ سے تحفہ لے کے عطا فرما دی ہے، جو ہر بندے کو آتی ہے۔ نماز میں ہم وہ سورہ مبارکہ تلاوت کرتے ہیں، اور اگر یہ سورہ مبارکہ ہم تلاوت کرتے ہیں، کاش کہ اس کا ترجمہ آ جائے تو قرآن ہمیں بتاتا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، غور کیجئے گا، ولم یکن لہ کفوا احد، یہ توحید والی سورہ مبارکہ، اسے سورہ اخلاص کے ساتھ ساتھ سورہ توحید بھی کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ سورہ مبارکہ بتاتی ہے، اے لوگو، مجھے تلاوت کرنے والوں، میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ اللہ اولاد سے پاک ہے، اللہ بچوں سے، میری طرف دیکھیے نا، اللہ بچوں سے، اللہ بچوں سے، اللہ اولاد سے۔ تو پھر عیسائی غلط کہتے ہیں نا کہ جناب عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، جب اللہ خود فرمانا چاہ رہا ہے کہ میں تو اولاد سے پاک ہوں، میں اولاد دیتا ضرور ہوں، بیٹے اور بیٹیاں میں اپنے بندوں کو عطا ضرور کرتا ہوں، لیکن کوئی کہے کہ فلاں اللہ کا بیٹا ہے، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور عیسائیوں کا ایک اور بھی عقیدہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں، اور اسی عقیدے کو میرے محبوب نے پیش کیا، فرمایا کہ اللہ کے وہ نبی ہو سکتے ہیں، اور یقیناً اللہ کے نبی ہیں، وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے بیٹے، بولیے گا، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، لیکن وہ اپنی بات پہ بسد رہے۔ میں آپ دوستوں سے پھر کہہ رہا ہوں، میری طرف دیکھیے گا، وہ اپنی بات پہ بسد رہے، اتنے بسد رہے کہ ماننے کے لیے تیاری کوئی نہیں۔ اللہ نے قرآن کی سورہ مبارکہ سورہ آل عمران کی یہ آیہ مقدسہ حضور کے سینہ اطہر پہ نازل فرما دی، غور کرنا، حضور کے سینہ اطہر پہ نازل فرما دی، اور فرمایا کہ پیارے آپ انہیں اعلان فرما دیں، آپ انہیں فرما دیں۔ فرمانا کیا ہے، غور کیجئے گا، آپ انہیں فرما دیں، کیا فرمانا ہے؟ محبوب آپ ان کے سامنے قرآن پڑھیے اور ان کو چیلنج کر دیجئے، غور کرنا، ان کو چیلنج کر دیجئے کہ اگر تم سچے ہونا اپنے دعوے پہ تو پھر تم یوں کرو کہ تم اپنے گھر والے لے کے آؤ، میں نبی اپنے گھر والے لے کے آتا ہوں۔ میں اپنے گھر والے لے کے آتا ہوں اور تم اپنے گھر والے لے کے آؤ، ذرا توجہ کیجئے گا۔ اور قرآن پاک کی یہ آیہ مقدسہ کہتی ہے کہ حضور نے انہیں چیلنج کر دیا، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا، محبوب فرماتے ہیں آؤ نہ، پھر اگر تم بحث و مباحثہ کرنے کے بعد بھی نہیں نہ مان رہے تو پھر آؤ تم اپنے بیٹوں کو لے کے،
حضور عیسائیوں کو فرما رہے ہیں آؤ تم اپنے بیٹوں کو لے کے، ہم اپنے بیٹوں کو لے کے آتے ہیں۔ اب یہاں حضور جو بیٹے مراد لے رہے ہیں نا، اور قرآن کی یہ آیہ مقدسہ جن کو بیٹے کہہ رہی ہے حضور کے، وہ بیٹے حضرت امام حسن پاک ہیں، حضرت امام حسین پاک ہیں۔ غور کیجئے گا، غور کیجئے گا، حضور فرماتے ہیں ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں، تم اپنے بیٹے لے آؤ۔ آگے فرمائے وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، حضور فرماتے ہیں ہم اپنی عورتیں لے آتے ہیں، تم اپنی عورتیں لے آؤ۔ پھر حضور نے قرآن پڑھا وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اپنی جانوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی جانوں کو لے آؤ۔ ثم نبتہل، غور کرنا آیت پوری توجہ سے سننا، ثم نبتہل، پھر ہم ہاتھ اٹھائیں گے اللہ کے دربار میں، دعا کریں گے اور ساتھ ہی کہیں گے اللہ دونوں فریقین میں سے، یعنی ایک گروہ حضور کے بیٹوں کا ہے اور ایک گروہ عیسائیوں کا ہے۔ حضور فرماتے ہیں پھر ہم ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے، جو سچا ہوگا نا وہ بچ جائے گا اور جو جھوٹا ہوگا نا ہلاک کر دیا جائے گا۔ اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ جھوٹے بندے پہ لعنت فرما دے۔ جیسے ہی حضور نے یہ آیہ مقدسہ انہیں پڑھ کے چیلنج کے طور پہ سنائی، ذرا غور کرنا، بڑی مزے کی بات ہے، میرے محبوب نے ادھر آیہ مقدسہ پڑھی ہے نا، ادھر عیسائیوں کا بڑا پوپ جس کا نام ابو حارثہ ہے، وہ کہتا ہے سنو سنو سنو، بڑا چیلنج کر دیا ہے پوری کائنات کے سردار نے، عیسائیوں اگر تم ان کے مقابلے میں، حضور کے بچوں کے مقابلے میں اگر اپنے بچے لے آئے تم ایسے ہلاک ہو جاؤ گے قیامت تک کوئی عیسائی باقی نہیں بچے گا۔ سنو میں اس وقت ایسے خوبصورت چہروں کو دیکھ رہا ہوں، یعنی اسے چہرے کون سے نظر آ رہے تھے؟ حضرت امام حسن پاک کا، حضرت امام حسین پاک کا۔ وہ کہتے ہیں میں ایسے خوبصورت چہروں کو دیکھ رہا ہوں، عیسائیوں کا بڑا پوپ کہتا ہے میں ایسے بڑے خوبصورت چہروں کو دیکھ رہا ہوں، اگر انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے، بولیے اگر انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے ہمارے خلاف، اگر انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے، یعنی کس نے؟ حضرت امام حسین پاک نے، حضرت امام حسن پاک نے، اگر انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے تو وہ کہیں نا پہاڑ کو کہ اپنی جگہ سے ہٹ جا، تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ وہ تو ایسے ہیں جن کی اللہ ساری باتیں مان لیتا ہے۔ یہ قرآن کی آیہ مقدسہ اہل بیت کی شان بیان کر رہی ہے اور حضور کے بچوں کی شان بیان کر رہی ہے، حضور کے خاندان کی شان بیان کر رہی ہے۔ اب ایک جملہ بڑا قیمتی آ گیا ہے، بڑا مسکرا کے ہنس کے ذرا سنیے گا اس جملے کو، اپنے چہرے پہ ذرا رونق لا کے سنیے گا۔ جملہ کیا ہے؟ میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا، قرآن کہتا ہے بعد میں صحابہ کرام بیٹھے، عیسائی تو بھاگ گئے نا ہار کے، صحابہ کرام بیٹھے، عرض کی حضور ہمیں ایک بات تو سمجھ آ گئی ہے کہ جب آپ نے فرمایا کہ تم اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ، میں اپنے بیٹوں کو لے کے آتا ہوں، ہمیں پتہ چل گیا کہ آپ کے بیٹے تو حسن و حسین ہیں۔ جب آپ نے فرمایا کہ تم اپنی عورتوں کو لے کے آؤ، میں اپنی عورتیں لے کے آتا ہوں، تو ہمیں پتہ چل گیا کہ جن کو آپ لے کے آئے تھے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ حضور اگلی بات پہ ذرا بولیے گا، حضور ہمیں اگلی بات سمجھ نہیں آئی کہ جب آپ نے فرمایا کہ تم اپنی جان کو لے کے آؤ، میں اپنی جان کو لے کے آتا ہوں، حضور آپ کے بیٹوں کی بھی سمجھ آ گئی، آپ کی سیدہ فاطمہ الزہرا کی بھی بات سمجھ آ گئی، لیکن یہ جو جان کی بات ہے کہ تم اپنی جان لے کے آؤ، میں اپنی جان لے کے آتا ہوں، لوگوں بڑا نام آ گیا ہے میری زبان پہ، قرآن کہہ رہا ہے، میرے محبوب فرماتے ہیں اچھا تمہیں نہیں پتا کہ میری جان کون سی ہے؟ میری جان وہی ہے جس کو اللہ میری جان بنا رہا ہے۔ حضور وہ کون سے؟ فرمایا میرے علی۔
وہ 5 ہستیاں ہی آئی تھے نا مباہلہ کے لیے جن کو حضور لے کے آئے تھے، ایک حضور خود، اور ایک سیدنا امام حسن پاک، ایک امام حسین پاک، ایک سیدہ فاطمہ الزہرا، 4 ہو گئے نا، تو 5 تن 5 ایک ہستی تو بچتی ہے۔ قرآن نے کہا وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم اپنی جان کو لے کے آؤ، ہم اپنی جان کو لے کے آتے ہیں۔ صحابہ کہتے حضور آپ کی جان کون سی ہے؟ فرمایا وہی جس کا نام نہیں لیا وہی تو جان ہے۔ حضور کون سی؟ آج نام لے کے فرما دیں، قیامت تک آنے والے لوگوں کو پتہ چل جائے گا فلاں بندہ حضور کی جان ہے۔ حضور نام لے کے فرما دے قیامت تک آنے والے لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ فلاں بندہ حضور کی جان۔ یار ویسے بڑی محبت والا جملہ ہے، اگر آپ تھوڑی سی توجہ دیں تو بڑا لطف والا جملہ ہے۔ بندہ کسی کو اپنی جان کہہ دے، تو میں نے آج تک دیکھا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو اپنی جان کہتا ہے، ماں اپنے بیٹے کو اپنی جان کہتی ہے، پوت تو میری جان ہے۔ باپ بڑے پیار سے بیٹے کو سینے سے لگا کہتا ہے پوت تو میری جان ہے۔ میں قربان جاؤں، ایک بیٹے کو آج کا باپ اپنی جان کہتا ہے، کہنا بھی چاہیے، بیٹے پیارے جو ہوتے ہیں۔ آج ماں اپنے بیٹے کو جان کہتی ہے، کہنا بھی چاہیے کہ بیٹے پیارے جو ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح بیٹیوں کو بھی ہم سینے سے لگا کے اپنی جان کہتے ہیں نا۔ یار وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہے، لوگوں پتوکی کے باسیوں ذرا بولیے گا، وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہے۔ ادھر دیکھیے، وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہے جسے حضور فرمانا چاہ رہے ہیں کہ علی میری جان ہے۔ جسے حضور، اور پھر ایک بات آپ کے سامنے مزید رکھ دیتا ہوں، قرآن ہے، سورہ آل عمران ہے، 3 پارہ ہے، آیت میں لفظ ہے وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، غور کرنا، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، معنی یہی ہے تم اپنی جان کو لے آؤ، ہم اپنی جان کو لے کے آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی کو جان اپنی کہنا یہ حضور کی ہی صرف سنت نہیں بلکہ اللہ خود فرمانا چاہ رہے ہے، محبوب آپ کی جان ہم نے علی کو بنا دیا ہے۔ محبوب آپ کی جو جان ہے نا وہ آپ کا علی ہے۔ وہ میں قربان جاؤں، بڑی بات خوبصورت آگئی ہے زبان پہ، اپنی طرف سے نہیں لانا چاہ رہا، اللہ بندے کی زبان پہ کلمات پیدا کرتا ہے۔ اور بالخصوص غور کیجئے گا، بالخصوص جب بندہ حضور کی آل کا ذکر کر رہا ہونا تو اللہ سینوں کو ویسے ہی فراخ کر دیتا ہے، اور زبان پہ اللہ کلمات خود بھیجتا ہے کہ یہ جملہ بھی کہہ دے، اس لیے کہ یہ تو نے اپنی مرضی سے نہیں کہنا، تو اس سے پہلے پوری کائنات کے سردار اپنی زبان سے کہہ چکے ہیں۔ میرے محبوب کیا فرماتے ذرا غور کیجئے گا حضرت مولا کائنات کے بارے میں۔ اب دیکھیں، ایک طرف حضرت مولا کائنات ہیں، دوسری طرف سیدہ کائنات ہیں۔ اب رشتہ جڑ رہا ہے، میں بڑی مختصر بات کر رہا ہوں، رشتہ جڑ رہا ہے، اور رشتہ بھی ازدواجی جڑ رہا ہے، یعنی میاں بیوی والا رشتہ جڑ رہا ہے۔ تو پھر آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہ رہا ہوں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنت میں جانے والی بیویوں کی سردار ہیں، عورتوں کی سردار ہے، یہاں رک کے ایک دعا دیتا ہوں، سارے آمین کہیے گا۔ اللہ، قیامت کے دن جب سیدہ فاطمہ الزہرا کی سواری آگے آگے ہو، اور وہ یقیناً ہونی ہے چونکہ مسلم کی روایت ہے کہ سیدہ کی سواری آگے آگے ہوگی، پیچھے سیدہ کو ماننے والی عورتوں کی تعداد ہوگی، اللہ پیچھے جانے والی جو عورتیں ہوں گی نا ان میں ہماری ماں بہنوں کا بھی داخلہ فرما دے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا
اتنی شان و عظمت صحابہ پوچھ لیتے ہیں محبوب آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان سے نکاح حضرت علی کا آپ نے جوڑا ہے؟ ان سے نکاح حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا مولا کائنات سے آپ نے طے پایا ہے یا اوپر سے اللہ نے یہ طے پا دیا تھا؟ میرے محبوب فرماتے ہیں میری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کے لیے اللہ نے جس بندے کا انتخاب کیا ہے اسے علی کہتے ہیں۔ جس بندے کا اللہ نے، میں جملہ پڑھا دے رہا ہوں، جس بندے کا اللہ نے انتخاب کیا ہے، یار اب رک کے ایک جملہ آپ بھی سوچ لیں کہ جس بندے کا اللہ انتخاب کر دے، جس بندے کا اللہ انتخاب کر دے وہ کتنا خوش نصیب بندہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں محبوب آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا اس دنیا میں اگر کسی کی بیوی ہوئی تو وہ مولا کائنات کی بیوی ہوں گی، اور محبوب غور کیجئے گا محبوب دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اندر سے جو اللہ نے اولاد عطا فرمائی نا، اندر سے یعنی میرے محبوب کو اللہ نے جو نواسے اور نواسی عطا فرمائی ہیں، ان کے بارے میں دو باتیں عرض کر کے بات ختم کر رہا ہوں، اس لیے کہ ٹائم قریب ہے، میں نے پورے ٹائم پہ گفتگو ختم کر دینی ہے۔ ذرا غور کیجئے گا میرے محبوب کیا فرماتے ہیں۔ آپ ماشاءاللہ اتنی تعداد میں آئے ہیں کہ مسجد بھر چکی ہے، اس بات سے آپ اتنا لطف لیں کہ ان قریب و ویلا آنے والا ہے۔ میں صحیح اور سیریس بات کر رہا ہوں، حدیث پیش کرنے لگا ہوں، ان قریب و ویلا آئے گا۔ آج کتنے دوست ہمارے مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کا باپ دنیا فانی سے چلا گیا ہے، کتنے بھائی ایسے بیٹھے ہیں جن کی مائیں دنیا سے چلی گئی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے وقت میں ہم بھی نہیں رہیں گے۔ میرے محبوب ایک فارمولہ دینا چاہتے ہیں اور فارمولہ اتنا خوبصورت ہے، حضور نے فرمایا لوگوں تم میں سے جو چاہتا ہے کہ مجھے مرتے وقت کلمہ بھی نصیب ہو جائے اور مرتے وقت مجھے حالت ایمان میں موت آ جائے اور مرتے وقت، قرآن پاک کا 24ویں پارے سے ایک آیت لینے لگا ہوں کہ مرتے وقت تمہیں فرشتے تم کی سلامیاں پیش کریں، تو پھر ایک کام کر کے ضرور مرنا، پوری زندگی میں جو اللہ تمہیں دے اس زندگی میں میرے بچوں سے پیار تم کر لینا، بخشش کا پروانہ مجھ سے لے لینا۔ جناب گل وڈی کیتی ہے تے آواز تھوڑی آئی۔ میں مانتا ہوں میں آپ بھی مانتے ہیں کہ ہم گناہگار ہیں، ہم بولیے ہم مانتے ہیں نا کہ ہم گناہگار ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور بھائی انسان جو ہے انسان غلطی کا پتلا ہے، انسان بھول جاتا ہے، غلطی کر جاتا ہے، اور پھر اللہ خود تو فرماتا ہے میں نے اپنے بندوں کو جب غلطی کرتے ہوئے دیکھتا ہوں نا تو پھر میں خود ہی فرماتا ہوں تمہارے لیے میں نے بخشش کے بہانے رکھے۔ بات بڑی خوبصورت ہے، اللہ فرماتا ہے جب میں اپنے بندوں کو غلطی کرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو میں نے اپنے قرآن میں بخشش کے بہانے رکھ دیے ہیں، اپنے بندوں کو فرماتا ہوں یہ کر لو بخش دوں گا، یہ کر لو بخش دوں گا، یہ کر لو بخش دوں گا، یہ کر لو، اگر تمہارے گناہ زمین کی تہ سے اٹھیں، آسمان کی تہ کو لگ جائیں پھر بھی معاف کر دوں گا۔ اللہ کرنا کیا ہے، غور کرنا، اللہ کرنا کیا ہے لوگوں، میں قرآن پاک سر پہ رکھ کے بات کر رہا ہوں، یہ کوئی پیدل خبر نہیں ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرو۔ اللہ فرمانا یہ چاہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب انہیں فرما دو، اپنی امت کو فرما دو، بخشش کا پروانہ دے رہا ہوں، بہانہ تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ کون سا بہانہ؟ اللہ فرماتے ہیں اپنی اولاد سے بڑھ کے، اپنے مال و متاع سے بڑھ کے میرے نبی کی آہ سے پیار تم کر لینا، جنت کا داخلہ میں عطا کر دوں۔ اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا تو یہ عقیدہ تھا، آپ صحابہ اکرام کو اکٹھے کر کے نا گواہ بناتے تھے، کیا کرتے تھے؟
گواہ بنا کے ایک بات کہتے تھے، بڑی دلچسپ بات ہے. آپ فرماتے تھے میرے یارو گواہ ہو جاؤ، میں ایک بات دل سے کہتا ہوں، ایک بات میں درد سے کہتا ہوں، ایک بات میں بڑی محبت سے کہتا ہوں. دوست کہتے ہیں جناب کون سی بات؟ کہنے لگے میں تمہیں گواہ بنا کے ایک بات کہہ رہا ہوں، میری بات کو میرا رب بھی سن رہا ہے، فرشتے بھی سن رہے ہیں. وہ بات یہ ہے کہ ابو بکر اپنے سکے بچوں سے پیار تھوڑا کرتا ہے، حضور کے بچوں سے زیادہ کرتا ہے. اپنے بچوں سے پیار ابو بکر تھوڑا کرتا ہے اور حضور کے بچوں سے ابو بکر پیار زیادہ کرتا ہے. تو پتہ ہمیں چلنا چاہیے نا کہ حضور کے بچوں سے اگر پیار ہوتا رہے اور پھر اپنے بچوں سے زیادہ ہوتا رہے اور پھر حضور کے بچوں سے محبت کا اظہار ہوتا رہے، تو پھر جب بھی موت آئے گی، میرے محبوب کے صحابی حضرت بلال جن کا جمعے میں بھی ذکر ہوا، وہ فرماتے ہیں جب وصال ہونے لگا نا، وصال ہونے لگا، غور کیجئے گا، وصال ہونے لگا نا تو پتہ کہ ان کی بیوی پاس ہی کھڑی تھی، وہ کہتی واہ حسناؤ واہ حسناؤ. اس کا مطلب ہے ہائے تکلیف، ہائے تکلیف، ہائے مصیبت. یعنی بیوی اپنے خامد کو دنیا سے جاتے ہوئے حضرت بلال کو دیکھ کے یہ کہہ رہی تھی ہائے مصیبت، اکیلی رہ جاؤں گی، کیا کروں گی، اکیلی رہ جاؤں گی. حضرت بلال بیوی کو پتہ کہ کہتے ہیں واہ حسناؤ نہ کہ مطلب ہائے مصیبت، ہائے تکلیف یہ نہ کہ، بلکہ واہ فرحناؤ کہ ہائے خوشی. بیوی کہتی ہے خوشی کس چیز کی؟ تم دنیا سے جا رہے ہو، ان قریب تم تھوڑے وقت کے بعد فوت ہو جاؤ گے، میں اکیلی رہ جاؤں گی، اور تم کہتے ہو خوشی والی بات کرو. یہاں خوشی والی بات کیسے کروں؟ کہا غمی کس بات کی ہے؟ یہ حضور کے بچے نہیں ہیں جن سے ساری زندگی میں نے پیار کیا ہے؟ یہ حضور کے بچے نہیں جن سے میں نے ساری زندگی. کہا ہاں وہ تو پیار آپ نے اتنا کیا ہے کہ آپ ان بچوں کے خادم بن کے رہے ہو. فرمایا پھر پریشانی کس چیز کی ہے؟ جن سے پیار کیا ہے وہ بچا بھی لیں گے. حالانکہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول تھے، مؤذن رسول تھے، کعبے کی چھت پہ پڑھ کے چڑھ کے اذانیں دینے والے ہیں، لیکن بچوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے جن سے پیار کر کے زندگی گزاری ہے نا وہ کیسے جہنم میں جانے دیں گے. میں ہائے وائے نہیں کروں گا، میں تو خوشی سے موت کو سینے سے لگانے لگا ہوں، اس لیے کہ ان کے نانا جان سے ابھی تھوڑی دیر کے بعد ملاقات کرنے والا ہوں. ان بچوں کے نانا جان سے تھوڑی دیر کے بعد ملاقات کرنے والا ہوں. واہ فرحنا ہو، ہائے خوشی، کتنی خوشی کی بات ہے کہ آج مجھے موت آ رہی ہے، تھوڑی دیر کے بعد ان بچوں کے نانا جان سے ملاقات کروں گا. وہاں میں قربان جاؤں. دو بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. میرے محبوب فرماتے اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں جنت کا داخلہ عطا کر دے تو پھر تمہارے اندر اعمال، یقیناً ہمارے پاس اعمال تھوڑے ہیں، نیکیاں تھوڑی ہیں. میرے محبوب فرماتے ہیں ان تھوڑے اعمال کے ساتھ ساتھ میری آل کی محبت اپنے دل میں مضبوط طریقے سے پیدا کر لینا، پھر تھوڑے اعمال بھی زیادہ ہو جائیں گے، جسے کہتے ہیں برکت پڑ جانا. کیا برکت پڑ جانا. اور برکت کیسے پڑ رہی ہے؟ حضور کی آل سے پیار کرنے کی وجہ سے، حضور کی آل سے محبت کرنے کی وجہ سے. اور صحابی نے محبت کیسے کر کے دکھائی ذرا سنیے گا. حضرت عمر پاک کا دروازہ ہے، بڑی محبت سے بات سنیے گا. حضرت عمر پاک کا، کس کا؟ تھوڑی سی آواز آ جائے، تھوڑی سی آواز آ جائے. حضرت عمر پاک کا دروازہ ہے، دروازے پہ حضرت امام حسین پاک گئے ہیں. ذرا دیکھیے گا، پیار والی بات سنیے گا، صحابہ نے کس طرح کا پیار کیا ہے. دروازے پہ حضرت امام حسین پاک گئے، یعنی کسی کام کی غرض سے، حضرت عمر پاک کے ساتھ کام تھا تو کام کی غرض سے دروازے پہ چلے گئے. دیکھتے ہیں دروازے پہ رش لگا ہوا ہے، دروازے پہ ہجوم ہے لوگوں کا، اور دروازے پہ حضرت عمر پاک کا سکا بیٹا حضرت عبداللہ کھڑا ہوا ہے. تو حضرت امام حسین پاک نا رش کو دیکھ کے، ہجوم
ہجوم کو دیکھ کے اور پھر سکے بیٹے کو دروازے پہ کھڑے ہوتے ہوئے دیکھ کے واپس آ گئے۔ جب واپس چلے گئے نا، حضرت عمر پاک کی میٹنگ ختم ہوئی، باہر نکلے تو کسی نے بتایا آپ کے دروازے پہ حضور کے نماز سے امام حسین بھی آئے تھے۔ غور کیجئے گا، آپ کے دروازے پہ امام حسین پاک بھی آئے تھے۔ ہم تو کھڑے رہے لیکن وہ چلے گئے ہیں۔ حضرت عمر پاک کو تیزی کے ساتھ بھاگنا پڑا، غور کرنا، تیزی کے ساتھ بھاگنا پڑا، جلدی سے نماز رسول کے پاس پہنچے اور جا کہتے ہیں نماز سے آپ تشریف لائے تھے پھر واپس کیوں چلے گئے تھے؟ جواب سنیے گا، امام حسین پاک فرماتے ہیں آپ کا سکا بیٹا آپ کے دروازے پہ کھڑا تھا، اسے اندر جانے کی اجازت نہیں مل رہی تھی تو پھر مجھے کیسے اجازت ملتی؟ اور لوگوں کا ہجوم لگا ہوا تھا، اس لیے میں نے رس دیکھا، میں نے واپس آنا پسند کیا کہ چلو بعد میں مل لیں گے۔ اب صحابی کا جواب سنیے گا، بعد میں مل لیں گے۔ صحابی کہتے ہیں وہ تو میرا بیٹا تھا، آپ تو رسول اللہ کے بیٹے ہیں۔ غور کیجئے گا، وہ تو میرا بیٹا تھا، جملے پہ کتنے ہی لطف ہے اس جملے میں، وہ تو میرا بیٹا تھا، آپ تو رسول اللہ کے بیٹے ہیں، آپ کیوں واپس تشریف لے آئے؟ اگر اگلی بات سنیے گا، اگر کرم نوازی آپ نے فرمائی تھی کہ آپ آئے تھے غلام کے دروازے پہ، پوری امت ہے، یعنی ہم سب حضور کی آل کے غلام ہیں نا، پوری امت حضور کی آل کے غلام ہے نا، تو صحابی کیا فرما رہے ہیں، اگر آپ آئے تھے غلام کے دروازے پہ تو پھر واپس کیوں آئے؟ کہا آپ کے دروازے پہ سکا بیٹا کھڑا تھا، کہا وہ میرا بیٹا ہے، آپ رسول اللہ کے بیٹے ہیں۔ نماز سے اگر دوبارہ کہیں کرم نوازی کرو نا تو پھر جتنا بھی رش ہو آپ کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، دروازہ کھڑکائے بغیر اندر تشریف لے آئے، ہم مسند چھوڑ کے اپنی جگہ چھوڑ کے آپ کو بٹھا کے ہاتھ جوڑ کے سامنے بیٹھیں گے، اس لیے کہ آپ تو رسول اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور اگلا جملہ سنیے، اگلا جملہ فرمانے لگے اپنے سر سے یوں نہ ٹوپی اتار کے کہتے ہیں نماز سے عمر کے سر پہ جو بال اگے ہوئے ہیں نا یہ تیرے نانے کے صدقے اگے ہوئے ہیں۔ غور کیجئے گا عمر کے سر پہ جو بال اگے ہوئے ہیں نا یہ تیرے نانے کے صدقے سے اگے ہوئے ہیں، وہ میں قربان جاؤں، تمہیں کوئی ضرورت نہیں اجازت لینے کی، آئندہ کرم نوازی فرماؤ تو سیدھا آئیے گا اور کرم نوازی فرمائیے گا۔ غور کیجئے گا میرے امام کیا فرماتے ہیں، حضرت سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے بیٹھے ہوئے حضرت عمر پاک دوسرا جملہ لے کے آتے ہیں، فرماتے ہیں آج عمر 24.5 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، نماز سے شہزادے یہ عمر وہ ہے کہ جسے مکے میں عمر کا باپ خطاب 9-10 اونٹ دیتا تھا کہ چرا کے لے آؤ، تو عمر سے تو وہ بھی قابو نہیں آتے تھے، آج 24.5 لاکھ مربع میل پہ حکمرانی کر رہا ہوں، کسی جگہ پہ کتا بھی پیاسا نہیں مر رہا۔ تو یہ سارا کچھ جو عمر کو نصیب ہوا ہے یہ تیرے نانے کے قدموں کی خاک کی وجہ سے نصیب ہوا ہے۔ حضرت عمر پاک نے نا دونوں نمازوں کا، آخری بات ہے، دونوں نمازوں کا وظیفہ مقرر کر دیا، غور کرنا، یوں وظیفہ مقرر کیا کہ آپ کا نا اتنا وظیفہ ہے، آپ کا اتنا وظیفہ ہے، دونوں بھائیوں کا نا وظیفہ مقرر کر دیا، یعنی اسے کہتے ہیں مہینے کی تنخواہ مقرر کر دینا، مقرر کر دی۔ اسی طرح آپ نے دوسرے لوگوں کی بھی تنخواہ مقرر کی جن میں آپ کا اپنا سکا بیٹا عبداللہ بھی شامل تھا، تو عبداللہ کو تنخواہ کم دے رہے ہیں، دوسروں کو تنخواہ کم دے رہے ہیں، نواسوں کو زیادہ دے رہے ہیں، نواسوں کو زیادہ دے رہے ہیں، اپنے بیٹے کو کم، دوسروں کو کم، نواسے کو زیادہ دے رہے ہیں۔ بیٹا سوال کرتا ہے، غور کرنا، بیٹا سوال اس لیے کر رہا ہے کہ حضور کی امت کو پتہ چل جائے کہ جہاں سید ہو، ہمارے بڑے پتہ کیا کہتے ہیں، یعنی ہم سب کے بڑے، میرے بڑے نہیں، ہم سب کے بڑے، یعنی ہمارے والدین،
وہ ہمیں یہ بات سمجھاتے نہیں پتر اگر حضور کی آل سے تعلق رکھنے والا کو سید آ جائے نا تو ان کی عزت کریا جائے اس واسطے کیا پاؤنا دی امت ہاں ایسے ہی ہے نا بولے ان کی عزت کرنا ان کا احترام کرنا اور ہم اسی لیے احترام کرتے ہیں نا کہ ان کا احترام کریں گے تو حضور راضی ہو جائیں گے ان کا احترام کریں گے تو حضور خوش ہو جائیں گے اور کرنا اپنا بیٹا سوال کرتا ہے ہمارے فائدے کے لیے ابو میں آپ کا سکا بیٹا ہوں آپ میری تنخواہ میرا وظیفہ کم مقرر کر رہے ہیں جبکہ امام حسین پاک کا وظیفہ زیادہ مقرر کر رہے ہیں وائے ایسا کیوں کر رہے ہیں حضرت عمر پاک جواب دیتے ہیں غور کیجئے گا جواب بڑا ستھرا ہے جو بڑا کمال کا ہے آپ فرماتے ہیں اس لیے کہ تو میرا بیٹا ہے وہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں ابو میں آپ کا بیٹا ہوں وہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں اچھا آپ فرماتے ہیں حضرت عمر پاک دوسرا جملہ لے کے آتے ہیں آپ فرماتے ہیں اگر تجھے ان جیسا وظیفہ چاہیے اگر تجھے اتنے پیسے چاہیے اتنا وظیفہ چاہیے تو پھر ویسی ماں لے کے آ جیسی حسین کی ماں ہے بول نہیں رہے آپ ایک دفعہ پھر بولیں گے اگر تمہیں اتنے پیسے چاہیے تو پھر ویسا باپ لے کے آنا جیسے امام حسین پاک کا باپ ہے اور تیسرا جملہ تو ایسا خوبصورت ہے فرماتے ہیں اگر تجھے اتنے پیسے چاہیے تو پھر ویسا نانا لے کے آ جیسے حسین کے نانا ہے پھر ویسا نانا لے کے آ جیسے حسین کے نانا ہے کہا وہ تو نانا پوری کائنات کے سردار ہیں کہا جب ان کے نانا پوری کائنات کے سردار ہے تو پھر ان سے مقابلے نہیں ہو سکتے ان کے غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کی زندگی گزاری جا سکتی ہے ابو میں نے پوچھا اس لیے تھا تاکہ امت تک اسی طرح یہ روایت پہنچ جائے کہ حضور کے شہزادوں کا مقابلہ کوئی نہیں ہو سکتا دعا کریں اللہ کے پاک دربار میں اللہ مجھے پتہ کرو آگے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرما دے ہم نے کہا تھا کہ انشاءاللہ 11:15 بجے میرے سامنے جو ٹائم پھر سے پورا ٹائم ہو چکا ہے میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں موضوع تو چونکہ اتنا طویل ہے کہ اسے بیان کرتے چلے جائے ختم نہیں ہوگا لیکن آپ جتنے بھی دوست آپ تشریف لائے ماشاءاللہ گرمی کے موسم میں بہت خوش ہوں بہت راضی ہوں آپ نے مایوس نہیں کیا میں کس کا شکریہ ادا کروں میں حق ادا نہیں کر سکتا دونوں ہاتھوں سے پورے ملک پورے کے لوگوں کو سلام کر سکتا ہوں کہ اتنی محبت کی جہاں سے مہمان آئے شہروز بھائی اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف لائے میں ایک فون پہ ماشاءاللہ سارے ساتھی دوست اب تشریف لے آئے ہیں دوسرے محلوں سے بھی ماشاءاللہ تشریف لائے میں اتنی اللہ کے دربار میں عرض اور درخواست کرتا ہوں اللہ جن پاک لوگوں کا ذکر کیا ہے ان پاک لوگوں کی برکت سے ہمارے والدین کی بخشش فرما دے ہمارے بڑوں کی بخشش فرما دے اللہ ہماری زندگیوں کی جو کمیاں ہیں نا ان پاک لوگوں کی برکت سے ہماری زندگیوں کی کمیاں دور فرما دے اللہ جن پاک ہستیوں کا ہم نے ذکر کیا اور دوستوں نے سنا ہے اللہ ان کی غلامی ہمیں پوری زندگی عطا فرما دے ابھی دعا ہوگی اور دعا سے پہلے ختم شریف ہوگا اور ختم شریف جب پڑھا جاتا ہے تو آپ جانتے ہیں کتنی توجہ سے قرآن سنا جاتا ہے آپ توجہ سے قرآن بھی سنیں اور قرآن سننے کے ساتھ ساتھ آپ ان کے ساتھ محبت بھی کریں اس کے بعد انشاءاللہ لنگر تقسیم ہوگا جب میں کہوں گا تو اس وقت انشاءاللہ لنگر تقسیم ہو جائے گا پھر انشاءاللہ دعائے خیر ہوگی